السلام علیکم، میں سلمان حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ترکوں کی تاریخ سے متعلق ویڈیو کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سلطان الپرسلان کی زندگی اور ان کے دور میں ہونے والے واقعات سے متعلق آپ کو بتایا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم سلطان ملک شاہ کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے اور ان کے دور میں کون کون سے واقعات ہوئے، یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، سلطان ملک شاہ سلجوق سلطنت کا ایک ممتاز حکمران تھا۔ اس کی پیدائش 1055 عیسوی میں ہوئی اور اس نے 1072 عیسوی سے 1092 عیسوی تک، یعنی اپنی زندگی کے آخری لمحات تک بھی وہ حکومت کرتا رہا۔ سلطان ملک شاہ کے دور حکومت میں کون کون سے واقعات ہوئے اور اس کی کیا وجوہات تھی، چلیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سلطان ایلپ شاہ کی موت کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا، لیکن اس کا چچا کاورد بن جعفری، جو کہ کرمان کے سلجوقوں کا حکمران بھی تھا، اس نے آپ کی تخت نشینی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ خود اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس بڑے تنازع کی وجہ سے ہمدان کے قریب چچا اور بھتیجے میں شدید خون ریز معرکہ ہوا، جس کے بعد کاورد کو بری طرح شکست ہوئی اور اس کے بعد ملک شاہ نے کرمان کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ 1173 عیسوی میں اس نے سلطان شاہ بن الپرسلان کو اس علاقے کا حاکم مقرر کر دیا۔ ملک شاہ کے دور حکومت میں سلجوقی سلطنت کافی دور تک پھیل گئی، جس میں مشرق میں اس سلطنت کی سرحدیں افغانستان تک، مغرب میں ایشیائے کوچک تک اور جنوب میں بلاد شام تک پھیل گئیں۔ اور اس کے بعد 1075 عیسوی میں سلجوقی سپہ سالار اتسر کے ہاتھوں دمشق فتح ہوا اور اس کے بعد ملک شاہ نے شام کے مقبوضات اپنے بھائی تاج الدولہ تتمش کے حوالے کر دیے تاکہ وہ اس کی فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھا سکے۔ یہ 1177 عیسوی کا سال ہی تھا جب تاج الدولہ کے ہاتھوں شام کی سلجوقی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ اسی طرح ملک شاہ نے ایک قریبی رشتہ دار سلمان بن قلتمش کو ایشیائے کوچک کا ولی مقرر کر دیا۔ سلطان ملک شاہ کے یہ سب کرنے کی ایک خاص وجہ تھی کیونکہ وہ جہاد کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ ایشیائے کوچک کے وہ علاقے جو پہلے رومیوں کے پاس تھے، 1077 عیسوی میں جب سلمان ان علاقوں کا ولی مقرر ہوا، جس کے بعد اس کے ہاتھوں سلطنت سلجوقہ روم کی بنیاد پڑی، جس کے بعد وہ سلطنت 224 سال تک قائم رہی۔ ملک شاہ کے دور حکومت کو اگرچہ کافی فتوحات حاصل ہوئیں، لیکن اس کے باوجود سلجوقی سپہ سالار اتسر شام اور مصر کے علاقوں کو متحد کرنے میں ناکام رہا۔ اس سے پہلے وہ مصر کے اندر عبیدی سلطنت، جسے فاطمی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، اس کو عملی طور پر چیلنج بھی دے چکا تھا۔ جب اتسر نے مصر پر حملہ کیا تو بڑے مصری لشکر کی قیادت بدر الجمالی نامی ایک شخص کا رہا تھا۔ اس سے پہلے عربوں کے ایک چھوٹے لشکر نے شکست سے دوچار بھی کیا تھا۔ اتسر کی اس شکست کے نتیجے میں سلجوقی سلطنت پہلے سے کئی زیادہ انتشار کا شکار ہو گئی، جس کے بعد بہت سارے سیاسی اختلافات بھی سامنے آئے اور خون ریز تصادم بھی ہوئے۔ بالآخر 1078 عیسوی کو ایک جنگ کے دوران اتسر کو قتل کر دیا گیا۔ ملک شاہ کو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ وہ عباسی خلافت کو سلجوقی سلطنت میں تبدیل کرنے میں پوری طرح ناکام ہو گیا۔ آخرکار ملک شاہ 1092 عیسوی کو فوت ہو گیا اور اس کی موت کے ساتھ ہی قوت و بہادری کا عظیم دور جو 3 سلجوقی بادشاہوں تغرل بیگ، الپرسلان اور ملک شاہ سے چلا آ رہا تھا، اس کا خاتمہ ہو گیا اور آہستہ آہستہ سلجوقی سلطنت زوال کا شکار ہونا شروع ہو گئی، جس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر اندرونی اختلافات بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ اقتدار کی لالچ کی وجہ سے اس کے جانشین اس اتحاد اور استحکام کو برقرار نہ رکھ سکے، جس کی وجہ سے یہ سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور بالآخر زوال پذیر ہوئی۔ الپرسلان اور ملک شاہ کے دور حکومت میں ایک اور شخصیت رونما ہوئی جس کا نام نظام الملک طوسی تھا، جو وزارت کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ اس عظیم شخصیت کی زندگی پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم نظام الملک طوسی کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔